پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بیرونی خط کی تحقیقات کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کمیشن بنائے اور وہی تحقیقات کرے۔ فرح گوگی سے متعلق تحقیقات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ فرح خود پر لگنے والے الزامات کا خود جواب دے۔ وہ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں حکومت کا عمران خان کے سازش کے الزامات پر غیر جانبدار انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ کے وقت کا۔ اعتزاز صاحب فرمائیے گا، سیاسی گہما گہمی کے اندر حکومت نے لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور تحریک انصاف نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کمیشن بن جاتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ نہیں، یہ ایک بات تو حوصلہ کن تھی کہ ایک فریق نے کمیشن مانگا، دوسرے نے بنانے کا امکان ظاہر کر دیا، پر اب کمیشن پہ دونوں فریقین کی کمیشن کی ساخت پہ یا رضامندی ہونی چاہیے ضروری ہوگی، یا پھر کوئی ایسی شخصیت جس طرح چیف جسٹس ہے وہ بنا رہے ہیں، تو دونوں کو اعتراض نہیں ہو سکتا شاید۔ تو اس وقت تو کمیشن کی ضرورت صرف اس لیے شاید ہے، میں سمجھتا ہوں، اور مطالبہ جو کہ گورنمنٹ ماننا بھی چاہ رہی ہے، تو وہ یہ اس لیے ہے کہ جو پہلی کمیٹی میٹنگ تھی کمیٹی کی، اس پہلی میں منٹس جو تھے ان میں بھی یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا، اور یہ پوزیشن دی گئی تھی، اور غالباً دوسری میں بھی یہی پوزیشن دی گئی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب اس سے یہ نتیجہ ایک فریق نکال رہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں، اور مسئلہ تو یہ ہے کہ سازش ایک ارادہ ہے، مداخلت ایک عمل ہے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اگر ارادہ یعنی اس معاملے میں ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان مشترکہ ارادہ جو اگر غلط یا غیر آئینی کام کے لیے ہے، مقاصد کے لیے ہے، تو وہ سازش کہلاتا ہے۔ کیا وہ ارادہ وہ بغیر ارادے کے ہوئے، بغیر سازش کے ہوئے کیا عمل یعنی مداخلت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قانونی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس پر الزام لگائیں یا کوئی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اگر آپ پہنچ گئے اس نتیجے پہ کہ مداخلت ہوئی ہے تو اس میں مضمر ہے یہ بات بھی کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ پہلے ارادہ تھا جس پہ عمل ہوا، یعنی سازش کی تو اس پہ عمل ہوا، مداخلت ہوئی۔ اس کے بغیر تو مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اب کمیٹی تسلیم کرتی ہے کہ مداخلت ہوئی، ڈیفینس کمیٹی ہے ہماری، وہ تسلیم کرتی ہے مداخلت ہوئی۔ اگر وہ تسلیم کر لے کہ مداخلت ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اس کے بعد ایک دم اس چیز کو یہ مفروضہ نہیں رہے گا، یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ کمیٹی نے تسلیم کر لیا ہے کہ پہلے سازش ہوئی، اس کے بعد اس پر مبنی مداخلت ہوئی۔ یعنی کہ تمام زمینی حقائق بھی مد نظر رکھنے پڑیں گے، پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ سازش تھی یا نہیں۔ اچھا، اعتزاز صاحب یہ کہے گا کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے لیٹر گیٹ اسکینڈل پر کمیشن کے قیام اور اوپن سماعت کا مطالبہ کیا ہے، کیا سپریم کورٹ ایسا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ اب خود تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ تو انکوائریز اینڈ کمیشنز ایکٹ 1956 کے تحت انکوائری ہوگی، اور وہ انکوائری وہ گورنمنٹ ہی اس کو انکوائری کمیشن کو بنا سکتی، جس پہ ظاہر ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اعتراض ہوگا کہ گورنمنٹ بنائے کمیشن انکوائر کرنے کے لیے کہ سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیٹر میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے مددجات ہیں، کس طرح اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے دو ڈیفینس کمیٹیز نے جب یہ پڑھ لیا ہے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے اور مداخلت اس معاملے میں ہوئی ہے، تو پھر یہ ایشو نہیں رہ جاتا کہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔
وہ اسی میں مضمر ہے مداخلت میں کہ پہلے سازش ہوئی. اچھا اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس خط پر قومی سلامتی کمیٹی میں ایک نہیں بلکہ 2 بار بحث ہو چکی ہے اور اعلامیہ بھی سامنے آ چکا ہے. کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کے بعد بھی کسی کمیشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب اگر گورنمنٹ کا سمجھے ضروری ہے تو ضرورت ہے، تو گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ انڈر 1956 ایکٹ وہ بنائے کمیشن اور انکوائری. حکومت کے ماتحت تو نہیں ہے قومی سلامتی کمیٹی کے. قومی سلامتی کمیٹی لوور پلان اس میں جو ریکمنڈیشن کرنی ہے جو وہ حکومت کو کرنی. حکومت اس معاملے میں مقتدر ہے اور حکومت اگر چاہے تو بالکل بنا سکتی ہے کمیٹی. لیکن سپریم کورٹ میں وہ انہوں نے میمو گیٹ کیس میں کمیشن ایک بنایا تھا اور وہ اعجاز منصور اعجاز تھے ایک شخص پاکستانی کہیں باہر رہنے والا، اس نے شکایت کی تھی اور میمو گیٹ ایک میمو تھا جس پہ کسی کے دستخط بھی نہیں تھے، کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں تھا. اس میں انہوں نے ملوث کرنا چاہا پاکستان کی جو اس وقت ہماری سرکار تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہماری سرکار کو بالکل غلط انداز میں ملوث کرنا چاہا بڑی غداری کے الزامات میں. لیکن وہ اس وقت چیف جسٹس جو تھے افتخار محمد چودھری، وہ بھی ہمارے قریب گورنمنٹ کے بڑے خلاف، اور وہ انہوں نے اس پہ بڑی جلدی نوٹس کیا. میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ پہن کے کالی ٹائی لگا کے خود پیش ہوئے تھے اس عدالت سپریم کورٹ میں اور انہوں نے درخواست کی تھی اور 15 منٹ میں یہ کمیشن بنا دیا تھا سپریم کورٹ. اور میری رائے میں سپریم کورٹ کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہے. سپریم کورٹ ممبر نومینیٹ اگر گورنمنٹ کہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کمیشن کو بنانے کا جو حق ہے اور جو وہ بھی ہمارے قریب گورنمنٹ کے بڑے خلاف، اور وہ انہوں نے اس پہ بڑی جلدی نوٹس کیا. میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ پہن کے کالی ٹائی لگا کے خود پیش ہوئے تھے اس عدالت سپریم کورٹ میں اور انہوں نے درخواست کی تھی اور 15 منٹ میں یہ کمیشن بنا دیا تھا سپریم کورٹ. اور میری رائے میں سپریم کورٹ کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہے. سپریم کورٹ ممبر نومینیٹ اگر گورنمنٹ کہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کمیشن کو بنانے کا جو حق ہے اور جو وہ اختیار وہ صرف حکومت کو ہے. صحیح، یعنی آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، صرف حکومت کے پاس اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کو کمیشن بنانے کا کہہ سکے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ 92 نیوز کے ساتھ موجود تھے.